بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، MD-CAT 2025 ڈیلے ہو گیا ہے اور اب آپ کے پاس تقریباً 45 ڈیز ریمیننگ ہے MD-CAT میں ری اپیئر ہونے کے لیے۔ اس ڈیلے کا سب سے زیادہ فائدہ ان اسٹوڈنٹس کو ہوگا جنہوں نے یہ سوچ کر اپنی پریپریشن سٹارٹ کی تھی کہ ان کا ٹیسٹ 16 اگست کو نہیں بلکہ 10 اگست کو ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس نے اپنی پریپریشن تقریباً کمپلیٹ کی ہوگی اور کافی ریویژن بھی اور پاس پیپرز بھی اٹیمپٹ کر لیے ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو ڈیلے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ٹیسٹ ڈیلے ہوگا تو ہم پریپریشن کریں گے اور اگر ڈیلے نہیں ہوگا تو یہ ٹیسٹ ہم سے نہیں ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بھی ایک بہترین اپارچونیٹی ہے۔ اب یہ جو 45 ڈیز ہے، اگر ایک اسٹوڈنٹ زیرو سے سٹارٹ لے لے اور ان 45 ڈیز کو وائزلی یوٹیلائز کرے تو یقیناً وہ اپنی سیٹ سیکیور کر سکتا ہے اور MD-CAT میں وہ بہترین مارکس لے سکتا ہے۔ ایک نے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان 45 ڈیز کو وہ اسمارٹلی اور ہارڈ ورک میں یوٹیلائز کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ریمیننگ ڈیز کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک روڈ میپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا ریسٹ لے لینا ہے 1 یا 2 دن کا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹڈی کو ریسٹارٹ لے لینا ہے۔ اب آپ نے بریک اتنا زیادہ بھی نہیں لینا کہ آپ کا جو اسٹڈی کا مومنٹم ہے وہ بریک ہو جائے اور پھر آپ اپنے 4-5 دن یا 1 ہفتہ ضائع کریں دوبارہ اپنے روٹین اپنے ٹریک پہ آنے کے لیے۔ تو آپ نے 1 یا 2 دن کا ریسٹ لازمی لینا ہے تاکہ آپ ریفریش ہو جائے اور دوبارہ سے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کر لیں۔ اسٹڈی کے لیے آپ نے ایسا سوچنا ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا اور آپ اپنی پریپریشن آج سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فریشرز کا تو اتنا خیر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو امپروور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کافی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ایک ہی بک کو بار بار پڑھنے سے، کیونکہ زیادہ تر جو امپروور اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ ایک دن میں 7 یا 8 گھنٹے بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو تقریباً اس کورس کو انہوں نے 4-5 دفعہ ریوائز کر لیا ہوگا اس سے پہلے۔ اب جب دوبارہ سے اس پورے کورس کو ریوائز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لیے مشکل ہوگا اس کمپیئر ٹو فریشرز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے فرسٹ چیپٹر سے اپنے پورے کورس کو ریسٹارٹ کر لینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کسی ایک اکیڈمی کا اسکیجول اپنے سامنے رکھنا ہے سنڈے ٹیسٹ کا، چاہے وہ اسکیجول پریویس ان اکیڈمیز کا ہو جن کا ابھی تک آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرتے آ رہے تھے، یا ایک نیو اکیڈمی، یہ مطلب نیو کا مطلب میرا یہ ہے کہ کسی اور اکیڈمی کے ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی اکیڈمی کے سنڈے ٹیسٹ کا اسکیجول آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے ایسے سوچنا ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا اور آپ اس اکیڈمی کے سنڈے ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں۔ آپ نے فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کرنا ہے اور اسکیجول کے مطابق فرسٹ ٹیسٹ میں جتنے چیپٹرز ہیں وہ آپ نے کور کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب اگر آپ اپنی جو پریویس اکیڈمی تھی جس کے ٹیسٹ آپ نے اٹیمپٹ کیے ہیں وہ ٹیسٹ ری اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی اسٹڈی دوبارہ کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ نے جو پریویس ٹیسٹ اٹیمپٹ کیے تھے وہ اپنی جگہ پہ، ابھی جو ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کریں وہ آپ کسی اور اکیڈمی کے کریں۔ لازمی نہیں ہے یہ ٹیسٹ آپ ہارڈ فارم میں کریں، آپ کسی آن لائن اکیڈمی کے ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سٹارٹ لے لیں اور فرسٹ جو ٹیسٹ ہے اس کا سلیبس کور کر لیں، پھر آپ اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کریں۔ اپنے لیے ٹائمر اسپیسیفائڈ کریں اور کوشش کریں کہ ٹیسٹ آپ ببل شیٹ کے اوپر فزیکلی بائی ہینڈ اس ٹیسٹ کو آپ اٹیمپٹ کریں، چاہے آپ کی اکیڈمی آن لائن ہو، آپ کا ٹیسٹ آن لائن ہو، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کی فلنگ جو ہے وہ ببل شیٹ کے اوپر کریں۔ تو ایک ویک میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 2 یا 3 ٹیسٹ لازمی اٹیمپٹ کریں۔ اگر آپ امپروور اسٹوڈنٹ ہے تو آپ 3 ویکس کا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ 1 ویک میں کر سکتے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل اگر پہلے ٹیسٹ میں 2 چیپٹر ہے، دوسرے ٹیسٹ میں 3 ہے، اسی طرح نیکسٹ ٹیسٹ میں 3 ہے، تو پر سبجیکٹ یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 8 چیپٹرز ہے، تو 1 ویک میں آپ ایک سبجیکٹ کے 8 چیپٹرز آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 1 ویک میں آپ 3 جو ویکس کا کام ہے وہ کر لیں اور اس کے ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں۔ اگر 3 کے پاسبل نہیں ہے، آپ فریشر اسٹوڈنٹ ہے تو 2 ویکس کا آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں وہ اسکیجول جو بنا ہوگا وہ 2 منتھس کے حساب سے بنا ہوگا اور آپ کے پاس ابھی 1 منتھ ہے، تو اس کے مطابق نہ اپنے آپ کو اپنے زیادہ تنگ کرنا ہے اور نہ بالکل ریلیکس چھوڑنا ہے کہ آپ 1 ویک کا کام جو ہے 1 ویک میں کریں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو اس
اس طرح جب آپ اپنا فرسٹ ایئر کا کورس کمپلیٹ کر لیں گے، پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر فل کورس ہوگا اسکیجول میں، وہ فرسٹ ایئر فل کورس آپ اٹیمپٹ کر لیں، اس کے بعد سیکنڈ ایئر، اس کے بعد سیکنڈ ایئر فل کورس آپ اٹیمپٹ کر لیں گے. لیکن اس کے پیرالل آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ آپ کے جو کنٹینیوز سنڈے ٹیسٹ ہے، اس میں تقریباً سارے اسٹوڈنٹس نے اپنے سیکنڈ ایئر کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوگا. اس میں آپ کے ریویژن کے ٹیسٹ ہوں گے، تو وہ آپ نے نہیں چھوڑنے، کیونکہ آپ نے تو آلریڈی ریویژن کی ہوئی ہے. یہ جو ابھی آپ نے سٹارٹ کی ہے اور آپ جو اسکیجول کے مطابق پریپریشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن ابھی جو آپ کے ریویژن کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس سیکنڈ ایئر فل کورس ہوگا، فرسٹ ایئر فل کورس ہوگا، اسی طرح فل سلیبس کے ٹیسٹ ہوں گے. سنڈے کو جو آپ فزیکلی اٹیمپٹ کرتے ہیں، وہ آپ نے کنٹینیو رکھنے ہیں اس کے پیرالل. اب جب آپ اس طرح اسکیجول کے مطابق اسٹڈی کریں گے، تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ بور نہیں ہوں گے کہ میں نے اس مہینے میں اتنا کام کرنا ہے. آپ کے پاس ویکلی پلاننگ آ جائے گی کہ اس ویک کا کام ہے اور یہ میں نے 2 یا 3 دنوں میں کس طرح کرنا ہے. اس طرح جب آپ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں اپنی پریپریشن کرتے ہیں، تو آپ اپنی اسٹڈی سے ایگزاسٹ نہیں ہوں گے. میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ میری طرف سے آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے MDCAT اکیڈمی کے آن لائن FLPs. آپ ان کے آن لائن FLPs لے سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر میں آپ کے ساتھ ان کا جو اسکیجول ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں، اور اس کے مطابق آپ اپنی جو پلاننگ ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس اسکیجول کے مطابق ابھی آپ کے پاس سیکنڈ ایئر کے فل ٹیسٹ کنٹینیو ہے. لیکن اگر آپ ابھی جوائن کرتے ہیں تو یہ پریویس سارے ٹیسٹ آپ کو مل جائیں گے. آپ اسکیجول کے مطابق ایک ایک ٹیسٹ پریپیئر کریں، اس کو ببل شوٹ کے اوپر اٹیمپٹ کریں، اور پھر نیکسٹ ٹیسٹ پہ موو کریں. اس طرح یہ سارے ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کر لیں گے، اور اس میں آپ کو فل ریویژن ٹیسٹ، ہاف ریویژن ٹیسٹ، فرسٹ ایئر فل کورس ٹیسٹ، سیکنڈ ایئر فل کورس ٹیسٹ، یہ سارے ٹیسٹ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ ان کے MCQs کافی ریلیونٹ ہے اور اسپیسیفائڈ ہے سلیبس کے ساتھ. ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اس 45 ڈیز میں آپ نے ریلیونٹ مٹیریل کے پیچھے نہیں جانا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے دن مل گئے ہیں، اب اس میں میں پنجاب کی بک پڑھوں، فیڈرل کی بکس پڑھوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں آپ ابھی تک پریپیئر کرتے آ رہے تھے وہی بیسٹ ہے، وہی بہترین ہے. اب صرف اور صرف ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، آپ نے مٹیریل چینج نہیں کرنا. جو چیزیں آپ پڑھتے آ رہے تھے وہی بیسٹ ہے. اسپیشلی ہر ایک پروونس کے لیے اس کے جو پروونس کا اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے. تھینک یو، بیسٹ آف لک.